بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری تدفین کو آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا ہوگا کہ کسی نے میری قبر پر دستک دی۔ میں نے پوچھا کون؟ آواز آئی کفن چور۔ تعجب ہوا، آج کل کفن چور بھی دستک دے کر آنے لگے ہیں، اور وہ بھی کفن چور۔ میں نے کہا دوست، مجھے کفن پہنے ہوئے ابھی کچھ ہی گھنٹے گزرے ہیں، کم سے کم ایک دن تو صبر کر لیتے۔ جب تک زندہ تھا کسی نے میرے پھٹے پرانے کپڑوں پر دھیان نہیں دیا۔ سالوں بعد نیا لباس نصیب ہوا ہے، وہ بھی تم چھین لینا چاہتے ہو۔ جواب ملا تو ہم غریب ہیں۔ ٹھیک تھے، جب تک پھٹے پرانے کپڑے پہنے منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی، لیکن جیسے ہی نیا کفن پہنا بولنے لگے ہو، وہ بھی اپنی موت کے بعد۔ بات تو اس نے درست کہی۔ جب تک زندہ تھے حالات کے ہاتھوں مجبور تھے، کبھی قرض دار کے طعنے سنتے تو کبھی مالک مکان گھر سے نکال دینے کی دھمکی دیتا۔ کسی کو دوست سمجھ کر مدد مانگتے تو نظر انداز کر دیے جاتے۔ زندہ رہنے تک اتنی گالیاں سن چکے تھے کہ کانوں کے ساتھ ساتھ زبان نے بھی کام کرنا بند کر دیا۔ لب جب بھی ہلتے تو عاجزی کرتے یا پھر بنا غلطی کے سب سے معافی مانگتے۔ غربت اور حالات نے جیسے زبان پر تالے ڈال دیے۔ جہاں دنیا بھر کے آگے شرمندہ ہوئے، وہیں ضمیر کی ملامت نے دل و دماغ پر ایک مہر لگا دی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ ہماری موت کا وقت پہلے سے متعین تھا۔ وہ بولا صاحب، میں کفن چور ہوں، نیا کفن کچھ قیمت پر بیچ کر اپنے خاندان کا پیٹ پالتا ہوں، اور دستک اس لیے دیتا ہوں کہ میرے کام میں صاحب مزار کی بھی رضامندی شامل ہو جائے۔ میں ان جیسا نہیں ہوں جو زندہ لوگوں کے جسم سے کپڑے اتار کر بیچ دیتے ہیں، یا پھر ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ ایک غریب ایک نئے لباس کے لیے زندگی بھر ترس جائے۔ میں کفن اس لیے چراتا ہوں، ایک مرد انسان اس کا کیا کرے گا؟ ویسے بھی تو کچھ ہی دنوں میں اس کا بے جان جسم مٹی میں فنا ہی ہو جاتا ہے۔ چور نے یقین کی بات کی، چور ہو کر بھی اس میں سچ بولنے کا جذبہ تھا۔ یہ کم از کم ان ہزاروں لوگوں سے تو بہتر تھا جو سفید پوش بن کر لوگوں کے جسم کی کھال اتار لیتے ہیں۔ حالات کے سبب لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن اتفاق یا قسمت ہمارا جن لوگوں سے واسطہ پڑا، ان میں زیادہ تر خود بے حس نکلے۔ کچھ تو ایسے تھے جو ہماری تعریف میں قصیدے پڑھتے۔ حالات نے جیسے ہی ہمارے خلاف کروٹ بدلی، وہ مصروف ہو گئے، اور ہمارے لیے ان کے پاس وقت نہیں رہا۔ کچھ ہمدرد تو ایسے بھی تھے جن کے زبانی جمع خرچ نے ہمارا مان اٹھا دیا۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کشتی میں سوار کچھ افراد اس شخص کو جو دریا میں ڈوب رہا ہے یہ یقین دے رہے ہیں کہ وہ صحیح سلامت ساحل پر پہنچ جائے گا۔ اگر وہ اس کی جانب ایک رسی پھینکتے تو شاید وہ بچ جاتا، لیکن وہ ایسا کرنے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ دریا میں وہ خود اپنی غلطی کی وجہ سے گرا تھا۔ اسی لیے تو اسے خود تیر کے کنارے تک پہنچنا تھا، پھر وہ ڈوب مرنا ہوگا۔ کفن چھوڑ کر ہمیں اس میں سچائی نظر آئی، مگر ہم نے کہا بھائی، ایک مردے کے جسم سے کفن چرانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔